السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ آج ہم قرآنی قاعدے کی پہلا جو لیسن ہے وہ پڑھیں گے، پہلی تختی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں گے، یعنی پڑھنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ لیکن جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں آتی ہیں دو چیزیں، تلفظ، اور تلفظ میں پہلا جو طریقہ مجہول طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا، جیسے کہ اردو میں ہم پڑھتے ہیں بے تے سے جے ہے روئے پڑھا جاتا ہے اکثر۔ یہ تلفظ فارسی اور اردو کے لیے تو درست ہے، لیکن عربی کے لیے اور خاص طور پر قرآن مجید کے لیے طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ بے تے سے، یہ مجہول طریقہ تھا، اور ایک ہے معروف طریقہ، مثلا الف با تا ثا ح خ ر ز ط و، یہ حروف تہجی، ان کو اس طرح پڑھا جائے گا اور یہ معروف طریقہ ہے پڑھنے کا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب حرکت زیر کو پڑھا جائے گا، پڑھیں گے تو زیر کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ زیر کو پڑھتے ہوئے ہونٹ نیچے کی جانب کو جائیں گے۔ حرکت زبر کو جب ہم ادا کریں گے تو زبر والے حروف کو ایک حرکت سے زیادہ کھینچ کر نہ پڑھیں، جیسے با ہے اور با کے اوپر زبر ہے تو اس کو با نہیں پڑھیں گے۔ جیم ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے تو جیم کو جا نہیں پڑھیں گے، اگر جا پڑھا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مجہول طریقہ۔ تو زبر کو سیدھا منہ کھول کر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد حرکت پیش، پیش والے حروف میں تھوڑی سی جھلک واو کی آنی چاہیے۔ پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، ہونٹ جو ہوں گے وہ تھوڑے سے گولائی میں جائیں گے۔ تو اب ہم سبق نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں، حروف ہجا، حروف تہجی انشاءاللہ پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ تو پچھلے سیشن میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حروف ہجا، حروف تہجی 29 ہے اور کچھ کہتے 28 ہے، اور جو میں نے بتایا تھا وہ کیا؟ 29۔ جو لوگ کہتے ہیں 28 ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عربک مصحف میں جو حمزہ ہم ڈالتے ہیں وہاں پہ حمزہ وہ نہیں ڈالتے، کیونکہ حمزہ اور الف کو وہ ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر اگر حرکت ڈال دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس لیے وہ حمزہ کو نکال دیتے ہیں، وہ اس کو نہیں لکھتے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ جیم ہا 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 خو خو دال ذال را زا، زا میں سیٹی کی ساؤنڈ آئے گی، زا سین شین، شین کو جب پڑھیں گے تو شین کی آواز کو پھیلائیں گے، شین صاد، صاد کو جب پڑھنا ہے تو صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، وود تو و، یہ موٹے حروف میں بعد میں بتاتی ہوں کون کون سے ہیں۔ عین غین فا قاف، نقطوں والے قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، کاف لام میم نون واو۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب واو کو ادا کریں گے تو ہونٹ تھوڑے سے گول ہوں گے تو گول کریں گے، واو ہا ہا، یہ جو ہا یہ سینے کی جانب سے اس کو ادا کریں گے، ہا، اور جو پہلے اوپر پڑھا تھا ہا اس کو حلق سے ادا کریں گے، حمزہ حمزہ یا، یہ تھے حروف تہجی۔ اگر تو یہ صحیح سے ہمیں پڑھنے آ گئے تو انشاءاللہ ہم تجوید بہت جلدی سیکھ جائیں گے اور بہت اچھے سے سیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس اب دیکھتے ہیں
حروف جو ہیں موٹے حروف جن کو پڑھا جائے گا ان میں خا را، لیکن را کنڈیشنل ہے، کبھی یہ پر ہوگا کبھی یہ باریک ہوگا، انشاءاللہ یہ آگے بتاؤں گے. صاد واد تو وا غین قاف، نقطوں والے قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے ان کو پڑھیں گے. 7 حروف ہیں، اگر را کو بھی ڈال دیا جائے تو پھر یہ کتنے بن جائیں گے؟ 8 حروف بن جائیں گے، لیکن را کنڈیشنلی کبھی وہ پر ہوتا ہے اور کبھی وہ باریک رہتا ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ سیکشن ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں. اس تختی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی پڑھنا سکھائیں. یہ تختی پڑھنی آ گئی تو انشاءاللہ ہم بہت ہی جلد تجوید سیکھ جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.